بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، بیماریاں اور امراض انسانی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ایک ایسا عمل ہے جس نے پہلے دن سے انسانوں اور جانوروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیے ہے، اور اس بیماریوں اور امراض نے کروڑوں انسانوں اور جانوروں کو اپنی زہر سے ڈس کر اسے اپنا لقمہ بنا چکے ہیں۔ اور اس کائنات میں جب بھی کوئی انسان یا جانور مر جاتا ہے تو اس کی موت کا اکثر وجہ بیماری ہی ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، یہاں پر ہمارے ذہن میں کچھ سوالات جنم لیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ آخر اس کائنات میں بیماری کس وقت وجود میں آئی؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت اس کائنات میں ایسا بھی گزر چکا ہے جب اس کائنات میں کوئی بھی مرض اور بیماری موجود نہیں تھی، اور تب اس کائنات میں بیماریوں اور امراض کے بارے میں کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ لیکن وہ کون سی وقت تھی جب اس کائنات میں پہلی بیماری اور مرض پیدا ہوئی؟ اور دوسرا سوال یہ کہ آخر وہ بیماری کون سی بیماری تھی جو سب سے پہلے اس کائنات میں پیدا ہوئی؟ یعنی اس بیماری کا نام کیا ہے جس نے سب سے پہلے اس کائنات میں جنم لے کر ان موجودہ بیماریوں اور امراض کی آباء و اجداد کی طور پر پیدا ہوئی؟ اور تیسرا سوال یہ کہ آخر اس بیماری اور مرض کی پیدائش کے پیچھے بنیادی وجوہات کیا تھے؟ یعنی وہ کون سے وجوہات تھے جس کی وجہ سے کائنات میں پہلی بیماری اور مرض پیدا ہوئی؟ اور چوتھا سوال یہ کہ جب اس کائنات میں پہلی بیماری اور مرض پیدا ہوئی تو اس بیماری کا پہلا شکار کون بنا؟ یعنی اس مریض کا نام کیا ہے جو اس کائنات میں پہلی مرض کا شکار ہو کر اس کائنات کا پہلا مریض بنا؟ اور پانچواں سوال یہ کہ کیا اس مریض کا تعلق ہم انسانی مخلوق سے ہے یا اس کا تعلق کسی اور مخلوق سے ہے؟ تو ناظرین اکرام، آج ہم ان 5 سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان سوالات کے جوابات ملنے کے لیے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو آخر تک دیکھنی ہوں گی۔ تو چلے ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا فیصلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس معاملے پر اپنی فرشتوں کے ساتھ مشورہ کیا، اور اللہ نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے بہت عاجزانہ انداز میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے ہمارے رب، کیا آپ ایک ایسا مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور ایک دوسرے کا خون بہائے، اور ہم تیری حمد و ثنا اور پاکیزگی بیان کرنے کے لیے کافی ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بہترین شکل و صورت سے نوازا، اور پھر اپنی روح اس میں پھونکی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو زندہ کیا۔ لیکن ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں کے علاوہ ایک اور مخلوق کو بھی اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، جس کو ہم جنات کے نام سے جانتے ہیں۔ اور مورخین اس جنات مخلوق کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40,000 سال پہلے اس جنات مخلوق کو پیدا فرمائے ہے۔ یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تب تک یہ جنات 40,000 سال اس کائنات میں رہ چکے تھے۔ اور جس طرح ہم انسانوں کا آبا حضرت آدم علیہ السلام ہے، اسی طرح اس جنات کی آبا کا نام جان ہے۔ اور جس طرح ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اسی طرح اس جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا ہے۔ اور ان دونوں باتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اپنی کلام پاک میں سورہ رحمان میں فرماتا ہے کہ ہم نے جان کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنات کے بارے میں 2 علم دیے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جنات کی آبا کا نام جان ہے۔ اور جس طرح ہم انسانوں کو اپنی آبا حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، یعنی ابن آدم، اسی طرح اس جنات کو بھی اس کی آبا جان کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، یعنی جنات۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے 40,000 سال قبل پیدا کیے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اللہ نے فرشتوں اور جنات کو یہ حکم دیا اسجدو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدو، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو فوراً سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے انکار کیا۔
یہ کہتے ہوئے کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہت بہتر ہوں اور اللہ نے مجھے آگ کی شعلے سے پیدا کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ کی شعلہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہے جو اوپر کی طرف جاتی ہے، جس کے مقابلے میں مٹی سب سے کم تر اور نیچے درجہ رکھنے والی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور اس کے علاوہ ہم جنات نے اب تک ہزاروں سال اللہ تعالیٰ کا عبادت کیا ہوا ہے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے ابھی تک کوئی عبادت نہیں کی ہے۔ تو ناظرین اکرام، جس وقت ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے سے انکار کیا اور ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو ٹھیک اسی وقت اس کائنات میں پہلی بیماری اور مرض پیدا ہوئی، اور اس پہلی بیماری اور مرض کا پہلا شکار ابلیس یعنی شیطان ہوا۔ یعنی اس کائنات کا پہلا مریض شیطان ہے جو اس پہلی مرض اور بیماری کا شکار ہو کر اس کائنات کا پہلا مریض بن گیا۔ تو ناظرین کرام، یہاں تک ہمارے 5 سوالات کی جوابات ہمیں مل جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا پہلا سوال یہ تھا کہ آخر اس کائنات میں پہلی بیماری کس وقت وجود میں آئی، تو اس کا جواب بھی ہمیں مل گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی حکم ماننے سے انکار کیا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر سکتا، اور شیطان نے اللہ تعالیٰ کا حکم توڑ ڈالا، تو اس وقت اس کائنات میں پہلی بیماری پیدا ہوئی۔ اور ہمارا دوسرا سوال یہ تھا کہ آخر اس بیماری کا نام کیا تھا جو سب سے پہلی اس کائنات میں پیدا ہوئی، تو اس کا جواب بھی ہمیں مل گیا کہ اس کائنات میں پیدا ہونے والی پہلی بیماری کا نام تکبر ہے، جو ان موجودہ بیماریوں اور امراض کی آباء و اجداد کی طور پر سب سے پہلی اس کائنات میں پیدا ہوئی۔ یعنی جس طرح ہم انسانوں کا آبا حضرت آدم علیہ السلام ہے اور جس طرح جنات کا آبا جان ہے، اسی طرح ان موجودہ بیماریوں اور امراض کا آبا تکبر ہے، جس کو ہم انسان بیماری کی نظر سے نہیں دیکھتے، لیکن یہ ہے تکبر کا حقیقت کہ آج کی دور میں اس دنیا میں جو بھی امراض اور بیماریاں موجود ہے، یہ تکبر ان ساری بیماریوں اور امراض کا آبا ہے۔ لہٰذا ہمارا تیسرا سوال یہ تھا کہ آخر اس بیماری کی پیدائش کے پیچھے بنیادی وجہ کیا تھی جس کی بنیاد پر یہ تکبر بیماری اور مرض اس کائنات میں پیدا ہوئی، تو اس کا جواب بھی ہمیں مل گیا کہ اس کائنات میں بیماری پیدا ہونے کی بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ کا حکم توڑنا تھا۔ اور ہمارا چوتھا سوال یہ تھا کہ جب اس کائنات میں پہلی بیماری اور مرض پیدا ہوئی تو اس مرض اور بیماری کا پہلا شکار کون بنا، تو اس کا جواب بھی ہمیں مل گیا کہ اس کائنات کا پہلا مریض شیطان یعنی ابلیس ہے، جو اس تکبر مرض کا شکار ہو کر کائنات کا پہلا مریض بن گیا۔ اور ہمارا 5واں سوال یہ تھا کہ کیا اس کائنات کی پہلی مریض کا تعلق ہم انسانی مخلوق سے ہے، تو اس کا جواب بھی ہمیں مل گیا کہ نہیں، اس مریض کا تعلق ہم انسانی مخلوق سے نہیں بلکہ جنات سے ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، پھر جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی حکم نہ ماننے پر لعنتی کیا اور اسے اپنی کیے ہوئے گناہ کا سزا دے کر اسے اپنی رحمت سے دور کیا، تو اسی وقت اس تکبر مرض کی 2 بیٹے اور پیدا ہوئے، جس میں ایک کا نام بغض اور دوسرے کا نام حسد تھا۔ لیکن کاش اگر ہم انسان اور بالخصوص ہم مسلمان ان برے عادات کو بیماریوں کی نظر سے دیکھ سکے، یعنی یہ صرف غلط عادات نہیں بلکہ موجودہ بیماریوں اور امراض کی آباء و اجداد ہے جو انسانوں کے لیے ایک زہر قاتل کا درجہ رکھتے ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار انسانوں کو ان برے عادات سے بچنے کے لیے حکم دیا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی رحمت سے دور کیا تو پھر بھی شیطان نے توبہ نہیں کیا بلکہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر استقامت اختیار کی اور اپنے گناہ پر قائم رہا، اور نعوذ باللہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی چیلنج کو قبول کیا کہ لہٰذا میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے غلطی ہوئی ہے جس نے مجھے یہ حکم دیا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال کر اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور اسی وقت شیطان کی دل میں 2 بیماریاں اور پیدا ہوئی، جس میں ایک بیماری بغض اور دوسری بیماری حسد تھی، اور یہ بغض اور حسد دراصل اس تکبر کی اولاد تھی جو شیطان کی دل اور جسم میں پہلے سے وجود میں آ چکی تھی۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا تو شیطان نے اس کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام سے حسد اور بغض رکھنا شروع کر دی
کہ اس آدم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی جنت سے نکال دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے دور کر کے لعنتی کیا، لیکن اب میں اس آدم کو نہیں چھوڑوں گا اور اب میں اس کا بدلہ اس آدم علیہ السلام سے لوں گا۔ اور ابلیس نے اپنی گناہ پر استقامت اختیار کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے انتقام لینے کی حامی بھر لی۔ لہٰذا یہ ویڈیو یہاں پر مکمل نہیں ہوئی، بلکہ ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں ان کہی ہوئے باتوں کو آج کی جدید میڈیکل سائنس کی طرف سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، جو اس باتوں کا تصدیق کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں بیماریوں اور ابلیس کے بارے میں جو ذکر آیا ہے وہ بالکل سچ ہے اور اس میں ذرا سا بھی شک کی گنجائش نہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کے اگلے ایپیسوڈ آنے کے لیے انتظار کریں، جس میں ہم جدید میڈیکل سائنس کے حقائق آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آ گئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دے اور اپنے خیالات اور جذبات ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کر دے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے رہیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خاص خیال رکھیں، اپنی اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔